السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عبداللہ بن زبیر، اور آج ہم 11ویں پارہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ہیں، آج ہم وہ احکامات پڑھیں گے اور سمجھیں گے، کوشش کریں گے کہ ان پر بعد میں انشاءاللہ عمل بھی کریں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل اسی پارے میں ہے۔ اور سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت کی گئی ہے، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات کا ذکر ہے، اور نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام کے واقعہ کا ضمناً ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک منافقین کی بات ہے تو یہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی مخالفت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیچ میں رہ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو انہوں نے مختلف صحابہ کرام میں جا کر یہ باتیں کی کہ فصل کا موسم ہے، فصل کاٹنے کا وقت ہے اور کھجوریں اتر رہی ہیں، سخت ترین گرمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے وہ فرما رہے ہیں جہاد پہ جایا جائے۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کی، اور ساتھ میں صحابہ کرام کو بھی ورغلایا، جس میں سے 2-3 صحابہ کرام اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے بھی جنگ میں شرکت نہ کی۔ بہانہ یہ بنایا کہ ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ منافقین نے ان کو تھوڑا بہت یہ تأثر دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، تو وہ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، یہ جنگ نہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ بس ارادہ کرتے رہ گئے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، تو صحابہ کرام وہاں سے بغیر جنگ کے واپس آ گئے، کیونکہ وہ جنگ نہیں ہوئی، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرما دی۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام جو وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، اور تقریباً روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 50 دن ان تینوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ سلام کرتے، ان کو جواب نہ ملتا، یہ جو بات کرتے تھے وہ بات ان کے سامنے نہ آتی تھی، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ 50 دن وہ الہا و زاری کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، لیکن 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ وہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور جہاں تک مومنین کی 9 صفات کی بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 9 خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ مومن کی 9 خوبیاں: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا اللہ کے جو نیک اور خاص بندے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہیں، اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ مومنین کی خوبیاں تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس سپارے میں 11ویں پارہ میں کر دیا۔ اور سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 قرآن کی عظمت۔ جہاں تک توحید کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہیں، ہر قسم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ تقریباً ہر 10ویں، 15ویں، 16ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اشارے کنائے میں ضرور فرما دیتے ہیں۔ اور رسالت میں جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پر خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سورت انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے علاقے کے لوگوں سے مایوس ہو کر کہ یا اللہ یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں، میں یہاں سے ہجرت کر جاتا ہوں۔ وہاں چلے، دریا کے کنارے پہنچے، وہاں کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے کشتی آئی، کشتی میں بیٹھے اور کشتی پانی میں جا کر ڈولنے لگی۔ ایک پورا واقعہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے پھر پھینک دیا گیا پانی میں کہ ان کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں لے گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ہضم کرنے کی اجازت نہیں دی، اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا۔ اور وہاں پر جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے
اندھیرے میں، تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں غلطی پر تھا، آپ سے مشورہ نہیں کیا، بغیر مشورے کے میں نکل آیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا، ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور مچھلی نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو منہ سے نکال دیا، اور کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے جب پہنچے تو وہ اس ماحول سے نامانوس تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر بندوبست فرمایا۔ پھر دیر تک حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ پورا واقعہ ہوا جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اسی طرح واقعہ ہے کہ وہ جب یہاں سے رخصت ہوئے، اپنے علاقہ کے لوگوں سے پریشان ہو کر نکلے، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو جو ماننے والے نہیں تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بھی تھوڑا تھوڑا ضمن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جائیں، اور فرعون کے پاس جا کر آپ اسے دین کی دعوت کی تبلیغ کریں اور دین کی دعوت دیں۔ تو اس نے انکار کیا کہ یہ تو لگتے ہیں جادوگر ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خاص طور پر جادوگروں کو لایا گیا کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات کو ظاہر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے جادوگروں میں سے کافی سارے جادوگر ایمان لائے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی بعد میں کچھ نے تسلیم کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات قرآن مجید میں ضمناً اس سپارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر آج کے سپارہ میں جو یہ 9 صفات کا ذکر ہوا ہے، مومنین کی 9 صفات کا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم کامل ترین مومن بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔